اچھا، آج ہمارے سامنے رچرڈ ڈاکنز کی ایک ایسی کتاب ہے جو حیاتیات کے بارے میں شاید آپ کی سوچ کو جڑ سے ہی ہلا دے۔ اس کا نام ہے دی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ۔ جی۔ عام طور پر جب ہم ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں اب جانتے ہیں جانوروں، پودوں یعنی جانداروں کی بقا کی جنگ آتی ہے۔ لیکن ڈاکنز کہتے ہیں کہ ہم کہانی کو غلط کردار کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ صحیح۔ اصل ہیرو یا شاید ولن تو وہ جین ہے جو اس جاندار کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی سی تبدیلی نہیں ہے، یہ تو پورا کھیل ہی بدل دینے والی بات ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ شطرنج کو ہمیشہ پیادے کی نظر سے دیکھتے آئے ہوں اور کوئی آ کر کہے کہ نہیں، پورا کھیل تو بادشاہ اور وزیر کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ واہ! ڈاکنز ہمیں حیاتیات کے بنیادی سوال کو الٹنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ یہ خصوصیت جاندار کے لیے کیسے فائدہ مند ہے، بلکہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ خصوصیت اس جین کو اپنی کاپیاں بنانے میں کیسے مدد دیتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس اس کتاب کے پہلے 3 ابواب کے نوٹس ہیں اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ جین کی آنکھ سے دنیا کو دیکھنا آخر ہے کیا اور اس سے حیاتیات کی تصویر کیسے بدل جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلا باب ہمیں ایک نئے نظریے سے متعارف کروانے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال دیتا ہے، نکر کیوب کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ نکر کیوب ایک بہت مشہور بصری دھوکہ ہے، آپ نے شاید دیکھا بھی ہو۔ جی۔ کاغذ پر بنا ہوا ایک شفاف ڈبہ سا۔ جب آپ اسے گھورتے ہیں تو ایک لمحے کو لگتا ہے کہ آپ اسے اوپر سے دائیں طرف سے دیکھ رہے ہیں، اور اگلے ہی لمحے ایسا لگتا ہے کہ آپ اسے نیچے سے بائیں طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا دماغ ان 2 زاویوں کے بیچ میں پلٹتا رہتا ہے۔ اچھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی زاویے بالکل درست ہیں، تصویر نہیں بدلتی، بس آپ کا دیکھنے کا انداز بدلتا ہے۔ تو ڈاکنز کہہ رہے ہیں کہ حیاتیات بھی ایک نکر کیوب کی طرح ہے کہ ہم اسے جاندار کے زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور جین کے زاویے سے بھی۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ صدیوں سے ہم ارتقاء کو جاندار کی سطح پر دیکھتے آئے ہیں، یعنی شیر ہرن کا شکار کرتا ہے، مور اپنے پر پھیلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ زاویہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ ادھورا ہے۔ اچھا۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ذرا کیوب کو پلٹ کر دیکھو، جین کو مرکز میں رکھو، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ شیر کا شکار کرنا یا مور کا ناچنا، یہ سب دراصل ان کے اندر موجود جینز کی اپنی بقا کے لیے چلائی جانے والی حکمت عملیوں کا نتیجہ ہیں۔ یعنی اصل کھیل جینز کا ہے؟ اصل کھیل جینز کا ہے۔ جین کے زاویے سے دیکھنے پر حیاتیات کے وہ راز بھی کھل جاتے ہیں جو پہلے چھپے ہوئے تھے۔ واو! یہ تو بالکل الگ سوچ ہے۔ مطلب ایک جین کا اثر اس کے جسم کی سرحدوں کو پار کر سکتا ہے۔ تو اس نئے نقطے نظر سے جو سب سے بڑا اور دھماکہ خیز خیال سامنے آتا ہے وہ ہے ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ۔ جی، توسیعی فینوٹائپ۔ فینوٹائپ تو ہم جانتے ہیں کہ کسی جاندار کی ظاہری خصوصیات ہوتی ہیں، آنکھوں کا رنگ، قد وغیرہ۔ یہ توسیع یا پھیلا ہوا فینوٹائپ کیا بلا ہے؟ یہ ڈاکنز کا ماسٹر سٹروک ہے۔ یہاں پر وہ ایک ایسا خیال پیش کرتے ہیں جو دماغ کو ہلا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جین کی طاقت اس کے جاندار کی کھال اور ہڈیوں میں قید نہیں ہے۔ تو پھر کہاں ہے؟ وہ باہر نکلتی ہے، ماحول میں پھیلتی ہے اور دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتی ہے۔ اچھا۔ ایک جین کا اثر صرف جسم پر نہیں بلکہ اس کے بنائے ہوئے گھونسلے، جالے یا سرنگوں پر بھی ہوتا ہے۔ ایک منٹ، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیا آپ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جھیل حیاتیاتی طور پر ایک بیور کا حصہ ہو سکتی ہے؟ یہ کوئی دلچسپ استعارہ تو نہیں؟ نہیں، استعارے سے کہیں زیادہ ہے۔ بیور کی مثال لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ دریا پر ایک ڈیم بناتا ہے جس سے ایک جھیل بن جاتی ہے۔ اب وہ ڈیم بیور کے جسم کا حصہ تو نہیں، لیکن وہ ڈیم بنانے کا رویہ اس کے جینز میں کوٹڈ ہے۔ اچھا۔ وہ جینز جو بیور کو ڈیم بنانے پر اکساتے ہیں، وہ نسل در نسل اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈیم بیور کو اور اس کے بچوں کو شکاریوں سے محفوظ رکھتا ہے، خوراک ذخیرہ کرنے کی جگہ دیتا ہے۔ تو وہ ڈیم، وہ جھیل، اس کی گہرائی، یہ سب بیور کے جینز کا ماحول پر ایک ٹھوس حقیقی اثر ہے۔ یہ اس کے جینز کا توسیع فینوٹائپ ہے۔ مکڑی کے جالے کی طرح؟ بالکل، مکڑی کا جالا مکڑی کے جسم سے الگ ہے
لیکن اس کی ساخت، اس کی مضبوطی، یہ سب مکڑی کے جینز کا ہی تو اظہار ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جینز اتنے ہی طاقتور ہیں کہ وہ اپنے جاندار سے باہر بھی کام کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو مطلب یہ نہیں کہ ہم سب اپنے جینز کے غلام ہیں۔ مجھے یہ خیال کچھ پریشان کرنے لگتا ہے۔ یہ تو جینیٹک ڈٹرمنزم والی بات ہو گئی، ہاں، کہ ہماری ہر حرکت، ہر سوچ پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور عام غلط فہمی ہے، اور ڈاکنز دوسرے باب میں اسی کو دور کرنے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جین سلیکشنزم اور جنایت یا جبریت میں زمین آسمان کا فرق بتاتے ہیں۔ تو یہ ایک نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ جنیاتی جبریت ایک غلط اور خطرناک سوچ ہے کہ ہمارے جینز ہماری تقدیر ہیں اور ہم روبوٹ کی طرح ان کے حکم پر چلتے ہیں۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ یہ بکواس ہے۔ تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جین سلیکشنزم کیا ہے؟ دیکھیے، جین سلیکشنزم ایک ارتقائی نظریہ ہے۔ یہ لاکھوں سال کے پیمانے پر کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ قدرتی انتخاب یہ دیکھتا ہے کہ کون سے جینز وقت کے ساتھ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ ایک آبادی کی کہانی ہے، کسی ایک فرد کی نہیں۔ اور جینیاتی جبریت؟ دوسری طرف جینیاتی جبریت ایک فرد کی نشو نما کے بارے میں ایک غلط دعویٰ ہے۔ ڈاکنز واضح کرتے ہیں کہ کسی فرد کا بننا ایک پیچیدہ رقص کی طرح ہے جس میں جینز اور ماحول دونوں ساتھی ہیں۔ اس کے کوئی آسان مثال، جیسے وہ ترکیب کی کتاب والی مثال دیتے ہیں؟ ہاں، وہ مثال بہترین ہے۔ جینز کسی عمارت کے بلو پرنٹ کی طرح نہیں ہے کہ جو لکھا ہے بس وہی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ بالکل، کہ کیسا بنے گا یہ اس پر بھی منحصر ہے کہ آپ چینی کے ساتھ میدا کون سا استعمال کرتے ہیں، انڈے تازہ ہیں یا نہیں، اور اوون کا درجہ حرارت کتنا ہے۔ یہ سب ماحول ہے۔ اچھا، آپ ایک ہی ترکیب سے درجنوں مختلف قسم کے کیک بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح لمبے قد کے جینز رکھنے والے بچے کو اگر مناسب خوراک نہ ملے تو اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا۔ تو جینز امکانات پیدا کرتے ہیں، تقدیر نہیں۔ جی، تقدیر بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ واضح ہوا۔ تو ہم جینز کے کٹھ پتلی نہیں ہیں، لیکن اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، اگر یہ جینز اتنے چالاک اور خود غرض ہیں اور لاکھوں سال سے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو پھر فطرت میں ہمیں ہر طرف خامیاں کیوں نظر آتی ہیں؟ تیسرا باب اسی سوال سے نمٹتا ہے نا؟ بالکل، اور اس کا جواب بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ارتقاء کوئی ماہر، کوئی خدا جیسا انجینئر نہیں ہے جو ہر چیز کو صفر سے بہترین طریقے سے ڈیزائن کرے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ ارتقاء ایک ٹنکرر یعنی ایک جگاڑو میکینک کی طرح ہے۔ جگاڑو؟ جی، وہ نئے پرزے نہیں بناتا، بلکہ جو پرانے پرزے اور اوزار اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتے ہیں انہی کو جوڑ توڑ کر، ٹیپ لگا کر کام چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی جگاڑ کی وجہ سے ہمیں کامل ڈیزائن نہیں ملتے۔ یعنی ہم اپنی ارتقائی تاریخ کے قیدی ہیں۔ یہ پہلی پابندی ہے جسے وہ تاریخی پابندیاں یا ہسٹوریکل کنسٹرینٹس کہتے ہیں۔ صحیح پکڑا۔ ہر جاندار کو اپنے آباء و اجداد سے ایک جسمانی ڈھانچہ اور جینیاتی کوڈ وراثت میں ملتا ہے۔ ارتقاء اس وراثت کو پھینک کر کچھ نیا شروع نہیں کر سکتا۔ کوئی مثال؟ مثال کے طور پر تمام ممالیہ جانوروں، پرندوں اور رینگنے والی جانوروں کی گردن میں 7 مہریں ہوتے ہیں۔ 7؟ جی 7، چاہے وہ انسان ہو جس کی گردن چھوٹی سی ہے یا زرافہ جس کی گردن اتنی لمبی ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ارتقاء نے زرافے کے مہروں کو لمبا کھینچ دیا، لیکن وہ 7 سے 8 نہیں کر سکا کیونکہ وہ بنیادی باڈی پلان میں قید تھا۔ آپ ایک بیل گاڑی پر جیٹ انجن نہیں لگا سکتے، آپ کو بیل گاڑی کے ساتھ ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری پابندی، وقتی تاخیر یا ٹائم لیگز، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اکثر جو خصوصیات دیکھتے ہیں وہ موجودہ ماحول کے لیے نہیں بلکہ ماضی کے کسی ماحول کے لیے بہترین تھیں۔ یعنی ہم ماضی میں جی رہے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ ارتقاء بہت سست رفتار عمل ہے، اسے بدلنے میں ہزاروں سال لگتے ہیں۔ اگر ماحول تیزی سے بدل جائے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے تو جاندار پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی مثال ہماری اپنی زندگی سے مل سکتی ہے؟ جیسے ہمارا میٹھا کھانے کا شوق، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کے لیے جو شکار اور پھل جمع کر کے گزارا کرتے تھے، میٹھی اور چکنی چیزیں توانائی کا نایاب اور قیمتی ذریعہ تھیں۔ تو وہ اسے فوراً کھا لیتے ہوں گے؟ بالکل، تو ان جینز کو فائدہ ہوا جو ہمیں ایسی چیزیں دیکھتے ہی کھانے پر اکساتے تھے۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں چینی اور چکنائی ہر کونے پر دستیاب ہے، لیکن ہمارے جینز
اب بھی پتھر کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ جی، وہ ہمیں اب بھی وہی سگنل دیتے ہیں جو اب موٹاپے اور بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ ایک کلاسک ٹائم لیگ ہے، اور آخر میں سب سے اہم پابندی، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اچھا۔ فطرت میں کوئی مفت لنچ نہیں ہے، ہر فائدے کے لیے کوئی نہ کوئی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مور کے خوبصورت پر؟ وہ اسے ساتھی تلاش کرنے میں تو مدد دیتے ہیں، لیکن شکاری کے آنے پر بھاگنا بھی تو مشکل بنا دیتے ہوں گے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ ایک کلاسک ٹریڈ آف ہے، یا انسان کے بڑے دماغ کو ہی لے لیں۔ اس نے ہمیں تہذیب دی، سائنس دی۔ جی، سائنس اور آرٹ دیا، لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہے۔ ہمارا دماغ جسم کی 20% سے زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے۔ واقعی؟ جی، اور اس بڑے دماغ کی وجہ سے انسان کے بچوں کی پیدائش بھی بہت مشکل اور خطرناک ہوتی ہے۔ تو ارتقاء ہمیشہ فائدے اور نقصان میں توازن قائم کرتا ہے۔ تو وہ کمال کی نہیں بلکہ کافی حد تک بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ بالکل، یہ سمجھوتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ تو اگر میں ان 3 ابواب کا خلاصہ کروں، ڈاکنز نے پہلے ہمیں اپنا چشمہ بدلنے کو کہا، جاندار سے ہٹ کر جین پر توجہ مرکوز کرو۔ صحیح۔ پھر انہوں نے واضح کیا کہ جین پر توجہ دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ جی ہاں۔ اور آخر میں انہوں نے سمجھایا کہ ارتقاء ایک پرفیکشنسٹ نہیں بلکہ ایک عملی جگاڑو ہے جو تاریخ، وقت اور قیمت کی پابندیوں میں رہ کر کام کرتا ہے۔ جی، اور اس سب کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ جین کا دائرہ اثر بہت وسیع اور طاقتور ہے، جو اس کے جسمانی گھر سے باہر تک پھیلا ہوا ہے، لیکن وہ کوئی مطلق بادشاہ نہیں ہے۔ وہ ماحول، تاریخ اور طبیعیات کے قانون کے ایک پیچیدہ جال میں کام کرتا ہے۔ جب آپ زندگی کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کی پیچیدگی اور اس کی خوبصورتی کا ایک بالکل نیا احساس ہوتا ہے۔ یہ واقعی دماغ کی کھڑکیاں کھولنے والی گفتگو تھی، لیکن جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ضرور۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ایک جین کا فینوٹائپ بیور کے ڈیم جیسی بے جان چیز تک پھیل سکتا ہے، لیکن کیا یہ کسی دوسرے جاندار کے رویے تک بھی پھیل سکتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ یہ وہ اگلا اور بھی زیادہ دلچسپ خیال ہے جسے ڈاکنز کتاب میں ہتھیاروں کی دوڑ کے تصور کے ذریعے کھوجتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے رچرڈ ڈاکنز کے اس انقلابی نظریے کی بنیاد رکھی تھی کہ ارتقاء کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاندار سے ہٹ کر جین کے نقطہ نظر سے دیکھنا ہوگا۔ جی بالکل۔ تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور 2 بہت ہی دلچسپ آئیڈیاز پر بات کریں گے۔ پہلا تو ہے فطرت میں جاری ایک نہ ختم ہونے والی ہتھیاروں کی دوڑ اور اس سے جڑا ہوا مینیپولیشن کا تصور۔ مینیپولیشن یعنی ایک جاندار کا دوسرے پر اثر انداز ہونا۔ جی، اور دوسرا ہم اس بنیادی سوال کی گہرائی میں جائیں گے کہ قدرتی انتخاب کی اصل اکائی کیا ہے، جسے ڈاکنز ایک خاص نام دیتے ہیں ایکٹیو جرم لائن ریپلیکیٹر۔ بالکل، اور یہ دونوں تصورات آپ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے کہ ارتقاء کا یہ کھیل، یہ جنگ اصل میں کون کھیل رہا ہے؟ کیا یہ جانداروں کے بیچ ہے یا پھر ان کے اندر موجود جینز کی ایک ایسی پراکسی جنگ ہے جو اربوں سال سے جاری ہے؟ واہ، یہ تو واقعی سوچ کا پورا زاویہ بدل دینے والی بات ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں مینیپولیشن سے۔ عام طور پر تو ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ ہر جاندار اپنی بقا کے لیے، اپنی نسل بڑھانے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن ڈاکنز کہتے ہیں کہ یہ تصویر اتنی سادہ ہے نہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک جاندار کے جینز دوسرے جاندار کے رویے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، بھلے ہی اس سے دوسرے جاندار کو سراسر نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اچھا، تو اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے بہترین اور کلاسیکی مثال کوئل کی ہے۔ کوکو برڈ۔ کوئل ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ نہیں بناتی، وہ اپنے انڈے چپکے سے وہ جو دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں انڈے دیتی ہے۔ جی بالکل وہی، وہ کسی دوسرے پرندے جیسے کوئی چڑیا ہو گئی اس کے گھونسلے میں دے آتی ہے، اور وہ بیچارہ میزبان پرندہ بے خبری میں اسے اپنا انڈا سمجھ کر سینچتا رہتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جب کوئل کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے نا، تو وہ ایک پروگرام شدہ روبوٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گھونسلے میں موجود اصلی انڈوں یا بچوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر باہر دھکیل دے۔ کیا مطلب اپنے سوتیلے بہن بھائیوں کو مار دیتا ہے؟ یہ تو بہت ہی ظالمانہ ہے۔ جی، تو گھونسلے میں صرف کوئل کا بچہ رہ جاتا ہے، اور یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔
کوئل کا بچہ اکثر اپنے میزبان والدین سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے منہ کا اندرونی حصہ چمکدار سرخ ہوتا ہے اور اس کی بھوک کی چیخیں ایک اسے کہتے ہیں سپر نارمل سٹیمولس۔ سپر نارمل سٹیمولس، یعنی ایک ایسا سگنل جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہو۔ بالکل، یہ میزبان پرندے کے دماغ کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ وہ اسے اپنے بچوں سے بھی زیادہ شدت سے کھانا کھلاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود کمزور پڑ جائے۔ یہاں کوئل کے جینز کا جو فینوٹائپ ہے، یعنی ظاہری اثر، وہ کوئل کے جسم میں نہیں بلکہ میزبان پرندے کے رویے کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ واہ! تو وہ پرندہ ایک طرح سے کوئل کے جینز کا غلام بن چکا ہے، ایک ہائی جیک شدہ روبوٹ۔ جی بالکل، جو کسی اور کے جینز کی بقا کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ تو واقعی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کی ایک زبردست مثال ہے۔ لیکن اس سے ہتھیاروں کی دوڑ کا تصور کیسے جڑتا ہے؟ کیا میزبان پرندے بس یہ سب ہونے دیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، وہ مزاحمت کرتے ہیں اور یہیں سے ارتقائی ہتھیاروں کی دوڑ یعنی آرمز ریس شروع ہوتی ہے۔ یہ مانیپولیٹر اور اس کے شکار کے بیچ ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش ہے۔ جیسے ہی میزبان پرندوں کی کچھ نسلیں کوئل کے انڈوں کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اچھا، جیسے انڈے کے رنگ یا پیٹرن میں کوئی فرق محسوس کر کے؟ جی، تو قدرتی انتخاب ان پرندوں کو فیور کرتا ہے جو ان انڈوں کو گھونسلے سے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یعنی دفاعی نظام بہتر ہو رہا ہے، لوگوں کو فیور کرے گا جو ایسے انڈے دیتی ہیں جو میزبان کے انڈوں سے ہو بہو ملتے جلتے ہیں۔ تو کوئل کی نقل کرنے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر شاید میزبان بچوں کی شکل پہچاننا شروع کر دے تو کوئل کے بچے میزبان کے بچوں جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دوڑ لاکھوں سال چلتی رہتی ہے۔ یہیں پر وہ لائف ڈنر اصول والی بات آتی ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ڈاکنز اسے لائف ڈنر اصول کہتے ہیں۔ ہرن کے لیے شیر سے بچنا زندگی اور موت کا معاملہ ہے، یعنی لائف۔ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی جین لائن ختم۔ لیکن شیر کے لیے ہرن کا شکار صرف ایک وقت کا کھانا ہے، یعنی ڈنر۔ اگر وہ ناکام ہو گیا تو بھوکا رہے گا، لیکن کل دوبارہ کوشش کر سکتا ہے۔ بالکل، اسی لیے شکار پر ارتقائی دباؤ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دوڑ اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ کوئل والی مثال تو بہت واضح ہے، لیکن کیا اس مینیپولیشن کی کوئی اور بھی مثالیں ہیں؟ اوہ، بے شمار ہیں۔ ایک اور کافی خوفناک مثال ایک فنگس کی ہے، جسے اوفیوکورڈیسیپس کہتے ہیں۔ یہ چیونٹیوں کو متاثر کرتا ہے۔ اچھا؟ جب اس کا سپور کسی چیونٹی پر گرتا ہے تو یہ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک فنگس کا جین چیونٹی کے جسم کو چلا رہا ہے؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی لگ رہی ہے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ وہ فنگس چیونٹی کو اس کی کالونی سے دور کسی پودے کے پتے کی نچلی طرف جانے پر مجبور کرتا ہے۔ پھر چیونٹی کو ایک خاص اونچائی پر پتے کی رگ کو اپنے جبڑوں سے مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اسے ڈیتھ گرپ کہتے ہیں۔ ڈیتھ گرپ؟ جی۔ اس کے بعد چیونٹی وہیں مر جاتی ہے اور فنگس اس کے سر سے باہر نکل کر اوہ خدایا! اپنے سپورز نیچے موجود دوسری چیونٹیوں پر گراتا ہے۔ یہاں فنگس کا جین چیونٹی کے پورے جسم کو اپنی بقا کے لیے ایک گاڑی کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ یہ ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کی انتہا ہے۔ یہ زومبی چیونٹیوں کی بات ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر جینز دوسرے جانداروں کے جسموں کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر ارتقاء کے اس پورے کھیل میں اصل کھلاڑی کون ہے؟ انتخاب کس کا ہو رہا ہے؟ بالکل، یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے، اور ڈاکنز اس بحث کو بہت واضح طور پر حل کرتے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ انتخاب کی بنیادی اکائی ریپلیکیٹر ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو اپنی کاپیاں بناتی ہے۔ اچھا، ایک منٹ، اگر ہر وہ چیز ریپلیکیٹر ہے جس کی کاپی بنتی ہے تو پھر انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والی کوئی میم یا کسی گانے کی دھن، وہ بھی ریپلیکیٹر ہوئی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ جی ہاں، نظریاتی طور پر وہ سب ریپلیکیٹرز ہیں، لیکن جب ہم حیاتیاتی ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک خاص قسم کا ریپلیکیٹر اہمیت رکھتا ہے، جسے وہ کہتے ہیں ایکٹیو جرم لائن ریپلیکیٹر۔ ایکٹیو جرم لائن ریپلیکیٹر، ٹھیک ہے، کافی ٹیکنیکل نام ہے۔ جی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اسے 3 حصوں میں توڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ پہلا فرق ہے ایکٹیو بمقابلہ پیسو۔ ایکٹیو ریپلیکیٹر وہ ہے جو اپنے فینوٹیپک اثرات کے ذریعے اپنی کاپی ہونے کے امکانات پر اثر انداز ہوتا ہے۔
مطلب ایک جین جو نیلی آنکھیں بناتا ہے وہ ایکٹیو ہے، کیونکہ وہ ایک جسمانی خاصیت بنا رہا ہے جس پر قدرتی انتخاب عمل کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس جنک ڈی این اے کا ایک ٹکڑا جو کوئی کام نہیں کرتا اور بس ویسے ہی نسل در نسل کاپی ہوتا رہتا ہے، وہ پیسو ہے۔ تو ایکٹیو ریپلیکیٹر اپنی بقا کے امکانات خود بڑھاتا ہے، جبکہ پیسو صرف ایک مسافر ہے۔ جی، اب دوسرا فرق ہے جرم لائن بمقابلہ ڈیڈ اینڈ۔ جرم لائن ریپلیکیٹر وہ ہے جو ایک لامتناہی نسل کا حصہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ جینز ہیں جو اسپرمم اور بیزے میں موجود ہوتے ہیں اور اگلی نسل کو منتقل ہو سکتے ہیں۔ بالکل، جبکہ ڈیڈ اینڈ ریپلیکیٹر وہ ہیں جن کی نسل اسی جاندار کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے میرے جگر کے خلیے میں موجود جینز، وہ میری زندگی میں تو کاپی ہوں گے لیکن میرے بچوں تک نہیں پہنچیں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی گاڑی کا ماسٹر بلیو پرنٹ اور اس سے بننے والی ایک حقیقی گاڑی میں فرق ہو۔ بلیو پرنٹ سے انگنت گاڑیاں بن سکتی ہیں، لیکن ایک گاڑی خود اپنی کاپیاں نہیں بنا سکتی۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ تو جب ہم ان دونوں فرق کو ملاتے ہیں تو حیاتیاتی ارتقاء میں صرف ایکٹیو جرم لائن ریپلیکیٹر ہی اصل کھلاڑی ہے۔ ارتقائی موافقت یعنی ایڈیپٹیشنز کا حتمی فائدہ نہ فرد کو ہوتا ہے نہ گروہ کو، بلکہ ان جینز کو ہوتا ہے۔ تو پھر ایک کامیاب ریپلیکیٹر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ قدرتی انتخاب کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ ڈاکنز کے مطابق 3 بنیادی خصوصیات ہیں۔ پہلی، لمبی عمر، اور یہاں لمبی عمر کا مطلب ایک جاندار کی عمر نہیں بلکہ نسلوں کے پیمانے پر اپنی ساخت کو برقرار رکھنا ہے۔ ایک جین لاکھوں سال تک سفر کر سکتا ہے۔ اچھا۔ دوسری، شرح پیدائش یعنی فیکونڈٹی، مطلب تیزی سے اپنی کاپیاں بنانے کی صلاحیت۔ اور تیسری، وفاداری یعنی فیڈیلٹی، کاپی بناتے وقت غلطیوں کا کم سے کم ہونا۔ وفاداری؟ لیکن اگر غلطیاں یعنی میوٹیشنز ہوں گی ہی نہیں تو ارتقاء کیسے ہوگا؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، تھوڑی بہت غلطی ضروری ہے، لیکن مجموعی طور پر وفاداری لازمی ہے تاکہ ساخت برقرار رہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اگر انتخاب کی بنیادی اکائی جین ہے، یعنی ایکٹیو جرم لائن ریپلیکیٹر، تو پھر جاندار، یعنی ہم اور آپ اور یہ تمام پودے اور جانور کیا ہیں؟ اگر ہم ریپلیکیٹر نہیں ہیں تو اس پورے کھیل میں ہمارا کردار کیا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور ڈاکنز اس کا جواب ایک بہت طاقتور تشبیہ سے دیتے ہیں۔ ان کے مطابق جاندار ایک وہیکل ہے، یعنی ایک گاڑی۔ یہ ان ہزاروں لاکھوں ریپلیکیٹرز یعنی جینز کے لیے ایک اجتماعی بقا کی مشین ہے۔ تو ہمارا جسم اور باقی تمام جانداروں کے جسم دراصل جینز کے لیے ایک ٹیکسی کی طرح ہیں۔ ایک بہت ہی جدید اور پیچیدہ ٹیکسی کہہ سکتے ہیں۔ جاندار کی بقا، اس کا رویہ، اس کی ساخت، یہ سب کچھ اس لیے اہم ہے کیونکہ وہ ان جینز کو اگلی نسل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ قدرتی انتخاب ان وہیکلز کو پسند کرتا ہے جو اپنے اندر موجود ریپلیکیٹرز کو پھیلانے میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں۔ اور جاندار خود ریپلیکیٹ نہیں کرتا، وہ مر جاتا ہے۔ جی، وہ مر جاتا ہے، لیکن جینز ممکنہ طور پر لافانی ہے۔ یہ سوچنا تھوڑا عجیب نہیں کہ ہم اربوں سال پرانی جناتی ہدایات پر چلنے والی محض گاڑیاں ہیں؟ اس میں ہماری اپنی انفرادیت یا مرضی کہاں فٹ ہوتی ہے؟ یہ ایک فلسفیانہ سوال ہے، لیکن حیاتیاتی نقطہ نظر سے ہماری انفرادیت ان جینز کے منفرد امتزاج کا نتیجہ ہے۔ یہ جینز ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں کیونکہ ان سب کا مشترکہ مفاد اسی گاڑی کی بقا سے وابستہ ہے۔ اگر گاڑی کامیاب ہوگی تو وہ سب اگلی نسل تک پہنچیں گے۔ بنیادی سطح پر فائدہ ہمیشہ ان ریپلیکیٹرز کو ہی ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ارتقاء کو جانداروں کی جنگ کے طور پر دیکھنے کے بجائے جینز کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جاندار ان جینز کو لے جانے والی گاڑیاں ہیں اور مینیپولیشن اور ہتھیاروں کی دوڑ جیسی چیزیں اسی بنیادی حقیقت کا مظہر ہے۔ بالکل، یہ سوچنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ فطرت میں کچھ ایسے رویے کیوں نظر آتے ہیں جو جاندار کے لیے بظاہر نقصان دہ اور بے معنی لگتے ہیں لیکن پھر بھی برقرار رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رویے کسی جین کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کی گاڑی کے لیے بہتر نہ بھی ہوں۔ اس نظر سے دیکھیں تو فطرت کے کئی معمے حل ہو جاتے ہیں۔ اگلی بار ہم اس بحث کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آرگنزم بمقابلہ میمز
یعنی ثقافتی ارتقاء اور خود غرض حکمت عملی کے متنازع موضوعات پر بات کریں گے۔ جی، وہ بھی بہت دلچسپ گفتگو ہوگی۔ اگر ہمارا جسم واقعی جینز کے لیے صرف ایک گاڑی ہے جو ایک ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے، تو کیا اس گاڑی کے اندر موجود مختلف جینز کے درمیان بھی کوئی کشمکش یا خانہ جنگی ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ باغی جینز باقی سب کی قیمت پر اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اور ہمارا جسم اس بغاوت کو کیسے دباتا ہے؟ پچھلی بار ہم نے اس بنیادی خیال پر بات کی تھی کہ ارتقاء کی اصل اکائی جین ہے۔ جی، آج ہم اسی دھاگے کو اسی خیال کو پکڑ کر مزید آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ نظریہ جانداروں، گروہوں اور یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور ثقافت کو دیکھنے کا انداز کیسے بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ آج کی گفتگو دو بڑے سوالات کے گرد گھومے گی۔ اچھا؟ پہلا یہ کہ اگر جین ہی اصل ریپلیکیٹر ہے، یعنی اپنی کاپی بنانے والی اکائی، تو پھر ایک جاندار، ایک گروہ یا ایک نوع کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ بھی اپنی کاپیاں بناتے ہیں یا محض ان جینز کو لے جانے والی سمجھیں ٹیکسیاں ہیں؟ اور دوسرا سوال رویے سے متعلق ہے۔ جب ہم کسی جانور کو بظاہر خود غرضی کا مظاہرہ کرتے دیکھتے ہیں، جیسے ایک بھڑ جو کسی دوسرے کا گھونسلہ چھین لیتی ہے، تو کیا ہمیں اس خود غرض بھڑ پر توجہ دینی چاہیے؟ یا اس خود غرض حکمت عملی پر جو نسلوں سے کامیاب ہوتی آ رہی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں فطرت کو بالکل نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم ارتقاء کا سوچتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک شیر، ایک ہرن یا ایک انسان کی تصویر آتی ہے جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم جاندار کو ہی کہانی کا ہیرو سمجھتے ہیں۔ جی، یہی عام فہم ہے۔ لیکن ڈاکنز کہتے ہیں کہ یہ تصویر ادھوری ہے۔ یہ بات سچ کہوں تو کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ آخر میں زندہ تو ایک جانور رہتا ہے یا مرتا ہے، جین کو نہیں، ہے نا؟ تو پھر انتخاب جین کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور فطری سوال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے جاندار کو دیکھتے ہیں، جین کو نہیں۔ لیکن ڈاکنز ہمیں کیا کہتے ہیں، ایک خوردبین کے نیچے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جاندار کو حقیقی ریپلیکیٹر نہ سمجھنے کی دو ٹھوس وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ حیاتیات کا مرکزی اصول یعنی سینٹرل ڈوگما ہے۔ اچھا، جس کا مطلب ہے کہ زندگی میں حاصل کی گئی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی لوہار دن رات کام کر کے اپنے بازو بہت مضبوط بنا لے تو اس کے بچے پیدائشی طور پر مضبوط بازوؤں کے ساتھ پیدا نہیں ہوں گے۔ بالکل، وہ خصوصیت اس کے جسم تک محدود ہے، اس کے ڈی این اے کا حصہ نہیں بنتی۔ تو اس لحاظ سے جاندار اپنی زندگی کے تجربات کو اپنی آنے والی نسلوں میں جینیاتی طور پر منتقل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اور شاید اس سے بھی بڑی وجہ جنسی تولید کا عمل ہے۔ جب دو جاندار مل کر اولاد پیدا کرتے ہیں تو وہ اپنی ہو بہو کاپی نہیں بناتے۔ والدین میں سے ہر ایک اپنے جینز کا صرف آدھا حصہ اولاد کو دیتا ہے، اور وہ بھی ایک نئے امتزاج کے ساتھ۔ آپ اپنے والدین کی کاربن کاپی نہیں ہیں، بلکہ ان کے جینز کا ایک نیا ڈیک ہے جسے پھینٹ کر بانٹا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر نسل میں جاندار کا پورا بلو پرنٹ ٹوٹ کر دوبارہ بنتا ہے۔ وہ ایک وفادار طریقے سے ہو بہو اپنی کاپی نہیں بنا سکتا۔ جی بالکل، اور ریپلیکیٹر ہونے کی سب سے بڑی شرط ہی وفاداری سے کاپی بنانا ہے۔ جینز یہ کام بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ وہ لاکھوں سالوں سے تقریباً بغیر کسی تبدیلی کے نسل در نسل منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ اچھا، اس لیے ڈاکنز کہتے ہیں کہ جاندار ریپلیکیٹر نہیں ہے، بلکہ ایک گاڑی ہے، ایک وہیکل۔ گاڑی، یہ ایک بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ یعنی ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ، یہ سب ایک پیچیدہ مشین ہے جسے ہمارے جینز نے صرف ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ کیا مقصد؟ خود کو اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے۔ یہی اس نظریے کا نچوڑ ہے۔ قدرتی انتخاب ان جینز کا ہوتا ہے جو بہتر، زیادہ مؤثر اور آپ کہیں زیادہ پائیدار گاڑیاں بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ سوچ ارتقاء کی کہانی کے ہیرو کو جاندار سے بدل کر جین پر مرکوز کر دیتی ہے۔ ہمارا جسم جینز کے لیے ایک عارضی گھر ہے، ایک بقا کی مشین۔ لیکن ایک منٹ، اگر جاندار صرف ایک گاڑی ہے تو پھر شعور اور آزاد مرضی کا کیا کردار ہے؟ کیا ہم صرف اپنے جینز کے روبوٹ ہیں جو ان کے حکم پر چل رہے ہیں؟ یہ نظریہ تو بہت سے لوگوں کو بے چین کر دیتا ہے۔
یہ ایک گہرا فلسفیانہ سوال ہے اور ڈاکنز اس کا جواب براہ راست نہیں دیتے، لیکن ان کا فریم ورک ہمیں سوچنے کا ایک نیا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس آزاد مرضی نہیں ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بنیادی محرکات اور رویے ان جینز کی دین ہے جو ماضی میں کامیاب رہے۔ ہمارا دماغ جو آزاد مرضی کا مرکز ہے، وہ بھی تو انہی جینز کی بنائی ہوئی گاڑی کا حصہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک پیچیدہ رشتہ ہے۔ ہم شاید ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں، لیکن گاڑی اور اس کا انجن وہ تو جینز نے بنایا ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ اچھا، تو اگر ایک فرد ایک گاڑی ہے تو پھر گروہوں اور انواع کا کیا؟ اکثر لوگ نو کی بقا کے لیے جیسے جملے استعمال کرتے ہیں، جیسے ارتقاء کا مقصد پوری نو کو بچانا ہو۔ کیا اس بات میں کوئی وزن ہے؟ ڈاکنز کی دلیل کے مطابق بالکل نہیں۔ اگر ایک فرد ایک غیر مستحکم ریپلیکیٹر ہے تو ایک گروہ یا ایک نو تو اس سے بھی بدتر ہے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں نا، ایک گروہ کے ارکان آتے جاتے رہتے ہیں، ہجرت ہوتی ہے، اموات ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک گروہ کی جینیاتی ساخت مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ وہ ایک مربوط اکائی کے طور پر اپنی کاپی نہیں بنا سکتا۔ نو کی بقا ایک خوبصورت خیال ہو سکتا ہے، لیکن قدرتی انتخاب اس سطح پر کام نہیں کرتا۔ تو انتخاب ہمیشہ جین کی سطح پر ہوتا ہے؟ انتخاب ان جینز کا ہوتا ہے جو اپنی گاڑیوں یعنی جانداروں کو اس طرح چلاتے ہیں کہ وہ دوسرے جینز کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہوں۔ جینز کے گاڑی بنانے کا یہ تصور تو حیران کن ہے، لیکن ڈاکنز یہی نہیں رکے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ اصول حیاتیات میں کام کرتا ہے تو کیا ہمارے ذہنوں اور ثقافت میں بھی کوئی ایسا ہی ریپلیکیٹر موجود ہے؟ اور یہیں سے میم کا خیال سامنے آیا۔ جی ہاں، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو کتاب سے نکل کر ہماری روزمرہ کی زبان کا حصہ بن گیا ہے، حالانکہ اکثر لوگ اس کے اصل مطلب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ صحیح، ہم میم کا لفظ انٹرنیٹ والی تصویروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بالکل، جب ڈاکنز میم کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا۔ ان کے لیے میم ثقافتی معلومات کی اکائی ہے۔ یعنی کوئی خیال، کوئی دھن، فیشن، کوئی کہاوت، کوئی سائنسی نظریہ یا یہاں تک کہ خدا کا تصور، یہ سب میمز ہیں۔ بالکل، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں نقل اور ابلاغ کے ذریعے پھیلتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جینز تولید کے ذریعے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتے ہیں۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ثقافت کا ڈی این اے میمز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خیالات کی بھی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، وہ بھی اپنی بقا کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ ایک دھن جو میرے دماغ میں اٹک گئی ہے وہ دراصل ایک ذہنی وائرس کی طرح ہے جو اپنی بقا کے لیے لڑ رہا ہے۔ یہی ڈاکنز کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میمز کے لیے ایک زرخیز زمین ہے۔ جو میمز زیادہ دلکش، یاد رکھنے میں آسان یا مفید ہوتے ہیں وہ زیادہ پھیلتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچوں کو سکھائی جانے والی کہانیاں جیسے اجنبیوں سے بات مت کرو یا مذہبی عقائد جو ایک بہتر آخرت کا وعدہ کرتے ہیں، ان میں نفسیاتی طور پر زندہ رہنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں آسانی سے منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایک اچھا خیال اس لیے کامیاب نہیں ہوتا کہ وہ سچ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ پھیلنے میں ماہر ہے؟ یہ تو کافی پریشان کن بات ہے۔ ہاں، یہ پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سازشی نظریات بھی اسی اصول پر پھیلتے ہیں۔ بالکل، میم کے نقطہ نظر سے سچائی ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اہم چیز نقل کرنے کی صلاحیت ہے۔ ایک سازشی نظریہ اس لیے کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک سادہ وضاحت پیش کرتا ہے، ایک مشترکہ دشمن فراہم کرتا ہے اور اسے پھیلانے والوں کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ وہ کسی خفیہ علم کے حامل ہیں۔ صحیح۔ یہ خصوصیات اسے بہت متعدی بنا دیتی ہیں، اور انٹرنیٹ نے تو میمز کے اس ارتقاء کو ہزاروں گنا تیز کر دیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ یا ایک ویڈیو سیکنڈوں میں لاکھوں دماغوں کو اپنی گاڑی بنا سکتی ہے۔ اور یہ میمز اکثر اکٹھے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے، جسے وہ میم پلیکس کہتے ہیں۔ جیسے ایک سیاسی نظریہ یا ایک مذہب، یہ صرف ایک میم نہیں ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت سے میمز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جو مل کر ایک مضبوط ڈھانچہ بناتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ میمز کا ایک گروہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی بقا میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ ایک خیال کو قبول کرتے ہیں تو اس سے جڑے دوسرے خیالات کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ثقافتی ارتقاء کا ایک طاقتور انجن ہے۔ واہ!
ڈاکنز میں ریپلیکیٹر کے تصور کو حیاتیات کی دنیا سے نکال کر انسانی ثقافت اور ذہن کی دنیا پر لاگو کر دیا، اور یہ ان کی سب سے بڑی شراکتوں میں سے ایک ہے۔ ذہنوں اور ثقافت کی اس دنیا سے واپس حیاتیات کی دنیا میں آتے ہیں۔ یہ جین مرکوز نظریہ جانوروں کے حقیقی رویے کو سمجھنے میں ہماری کیسے مدد کرتا ہے؟ کتاب میں کھودنے والی بھڑ یعنی ڈگر واسپ کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ کیا وہ بھڑ خود غرض ہے؟ ڈاکنز کہتے ہیں کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ ہمیں کسی ایک بھوڑ کی انفرادی کامیابی یا ناکامی پر توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس حکمت عملی کی اوسط کامیابی کو دیکھنا چاہیے۔ کھودنے والی بھوڑوں کی مادہ میں دو بنیادی حکمت عملیاں ہوتی ہیں: کھودنا یعنی اپنا نیا گھونسلہ بنانا، اور داخل ہونا یعنی کسی دوسرے کے بنے بنائے گھونسلے پر قبضہ کر لینا۔ تو یہ ایک طرح کا کھیل ہے جس میں ہر چال کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں۔ اگر ایک بھوڑ گھونسلہ کھودتی ہے تو اس میں وقت اور بہت محنت لگتی ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے کے گھونسلے میں داخل ہوتی ہے تو اس میں لڑائی اور زخمی ہونے کا خطرہ ہے، لیکن محنت اور وقت بچ جاتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ماہر حیاتیات جان مینارڈ اسمتھ کا تصور ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی یعنی ایولیوشنریلی اسٹیبل اسٹریٹجی یا ESS سامنے آتا ہے۔ ESS یہ گین تھیوری کا ایک تصور ہے جسے حیاتیات پر لاگو کیا گیا ہے۔ ESS ایک ایسی حکمت عملی ہے کہ اگر آبادی کی اکثریت اسے اپنا لے تو کوئی دوسری متبادل حکمت عملی اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ ایک طرح کا توازن ہے جو قدرتی انتخاب کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ تو سائنسدانوں نے بھڑوں کے معاملے میں اس کا مطالعہ کیسے کیا؟ انہوں نے یہ کیسے معلوم کیا کہ کون سی حکمت عملی بہتر ہے؟ بروکمین اور ان کے ساتھیوں کی تحقیق میں انہوں نے یہ نہیں گنا کہ کون سی انفرادی بھڑ زیادہ انڈے دیتی ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے یہ پیمائش کی کہ ہر حکمت عملی کا اوسط نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اچھا، یعنی اگر ایک بھڑ کھودنے کا انتخاب کرتی ہے تو اوسطاً وہ کتنے انڈے دے پاتی ہے، اور اگر وہ داخل ہونے کا انتخاب کرتی ہے تو اس کا اوسط نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہاں بھی توجہ فرد سے ہٹ کر پروگرام پر آ گئی۔ بھڑ خود غرض نہیں بلکہ اس کے اندر چلنے والی حکمت عملی خود غرض ہے۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ دونوں حکمت عملیوں کا اوسط فائدہ تقریباً برابر تھا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی میں دونوں حکمت عملیاں ایک خاص تناسب میں موجود رہتی ہیں۔ اگر آبادی میں داخل ہونے والی بھڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے تو گھونسلوں کے لیے مقابلہ شدید ہو جائے گا اور لڑائیاں بڑھ جائیں گی۔ ایسے میں کھودنے کی حکمت عملی زیادہ فائدہ مند ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو بغیر لڑے ایک گھونسلہ مل جائے گا۔ صحیح۔ اور اس کے برعکس اگر سب کھود رہی ہیں تو پھر کچھ بنے بنائے گھونسلوں کے خالی رہ جانے یا ان پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا، جس سے داخل ہونے والوں کو فائدہ ہوگا۔ تو نظام خود کو متوازن رکھتا ہے۔ جی، یہی ESS کا کمال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں جانور کو ایک عقل مند فیصلہ کرنے والے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایک مشین کے طور پر دیکھنا چاہیے جو ایک پہلے سے طے شدہ پروگرام پر عمل کر رہی ہے۔ وہ بھڑ حساب کتاب نہیں کر رہی۔ آباء و اجداد کو نسل در نسل کامیابی سے نوازا ہے۔ اہم سوال یہ نہیں کہ ایک بھیڑ نے کیا کیا، بلکہ یہ ہے کہ قدرتی انتخاب نے کون سی حکمت عملی کو ترجیح دی ہے۔ یہ خود غرض حکمت عملی ہے، نہ کہ خود غرض بھیڑ۔ تو آج ہم نے واقعی اپنا نقطہ نظر کافی تبدیل کیا ہے۔ ہم نے جاندار کو ارتقاء کے ہیرو کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے اپنے جینز کے لیے ایک جدید اور عارضی گاڑی کے طور پر دیکھا۔ جی، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ رویے کا مطلب صرف ایک خود غرض جانور نہیں بلکہ ایک خود غرض حکمت عملی ہے جو آبادی میں ایک توازن قائم رکھتی ہے۔ اس گفتگو کا بنیادی نچوڑ یہ ہے کہ ریپلیکیٹر اور گاڑی کا فرق اور رویے کو حکمت عملی کے طور پر دیکھنا، یہ دو ایسے طاقتور اوزار ہیں جو ہمیں ارتقاء کو مختلف سطحوں پر سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، جین سے لے کر جانوروں کے رویے اور پھر انسانی ثقافت تک۔ یہ ہمیں یہ پوچھنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ رویہ فرد کے لیے کیا کرتا ہے، سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ یہ رویہ اس کو بنانے والے ریپلیکیٹر کے لیے کیا کرتا ہے۔ یہ ہمیں اس سوچ میں ڈال دیتا ہے، جب ہم کوئی سیاسی نظریہ اپناتے ہیں، کوئی نیا فیشن شروع کرتے ہیں یا کوئی گانا گنگناتے ہیں، تو کیا کنٹرول واقعی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا ہم بھی صرف ایک کامیاب میم کے لیے ایک گاڑی ہوتے ہیں جسے ایک نیا میزبان مل گیا ہو؟ یہ ایک گہرا سوال ہے اور شاید اس کا آسان جواب موجود نہیں ہے، لیکن یہ نقطہ نظر ہمیں اپنی ثقافت، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو ایک نئی اور شاید تھوڑی بے چین کر دینے والی روشنی میں دیکھنے پر مجبور ضرور کرتا ہے۔
ہمارا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ چوتھے حصے میں ہم اور بھی زیادہ عجیب و غریب علاقے میں قدم رکھیں گے اور جینیٹک آؤٹ لاز یعنی جینیٹک باغیوں اور خود غرض ڈی این اے یعنی سیلفش ڈی این اے کے اسرار سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پچھلی بار ہم نے جینز کو بقا کی ایسی اکائیوں کے طور پر دیکھا تھا جو اپنے جسم سے باہر بھی اثر ڈالتی ہیں۔ آج ہم اندر کی طرف دیکھیں گے، خود جینوم کے اندر۔ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں کہ ایک جاندار ایک متحد ٹیم کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے، جہاں ہر حصہ مشترکہ بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ہمارے اپنے خلیوں کے اندر ایک مسلسل خانہ جنگی جاری ہو؟ کیا ہو اگر ہمارے ڈی این اے کے کچھ حصے غدار ہوں؟ آج ہم اسی اندرونی کشمکش کی کہانیاں سنیں گے۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک ذہن گھما دینے والا خیال ہے۔ یہ ہمیں ایک جاندار کو ایک ہم آہنگ اکائی کے طور پر دیکھنے سے ہٹا کر اسے جینز کی ایک بے چین پارلیمنٹ کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، جہاں آپ کہہ سکتی ہیں مختلف دھڑے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کچھ جینز نظام کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ دوسرے انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی اندرونی سیاست ہے جس کے نتائج ہمارے وجود کی ہر سطح پر نظر آتے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ یہ خیال کہ تمام جینز ایک ہی کشتی میں سوار ہیں اور مل کر کام کرتے ہیں، یہ تو بہت منطقی لگتا ہے۔ مطلب اگر کشتی ڈوبے گی تو سب ڈوبیں گے، تو پھر کوئی جین غدار کیوں بنے گا؟ ڈاکنز نے غدار جینز یا آؤٹلا جینز کا جو تصور پیش کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، غدار جینز ایسے جینز ہیں جو اپنی بقا اور اپنی نقل کو باقی جینوم کے مفادات پر ترجیح دیتے ہیں، چاہے اس سے پورے جاندار یعنی کشتی کو تھوڑا بہت نقصان ہی کیوں نہ پہنچے۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ قدرتی انتخاب ہمیشہ پورے جاندار کی سطح پر کام کرتا ہے۔ کبھی کبھی انتخاب انفرادی جین کی سطح پر بھی کام کرتا ہے، اور تبھی یہ غدار پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جینیاتی نظام میں اگر یوں کہیں تو دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ یہ اپنے ذاتی مفاد کو پوری ٹیم کے مفاد پر فوقیت دیتے ہیں۔ دھوکہ دہی یعنی یہ اصولوں کو توڑتے ہیں۔ لیکن جینیات میں اصول کیا ہیں اور یہ انہیں کیسے توڑتے ہیں؟ کتاب میں ان غداروں کی اقسام بھی بتائی گئی ہیں۔ جی، ان کی دھوکہ دہی کے طریقے الگ الگ ہیں۔ پہلی اور سب سے عام قسم ہے ایلیلک غدار یا ایلیلک آؤٹلاز۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں جنسی تولید کے بنیادی اصول کو دیکھنا ہوگا۔ جب سپرم یا ایگ بنتے ہیں تو آپ کے ہر جین کے 2 ورژن یعنی الیلز میں سے کسی ایک کو اگلی نسل میں جانے کا 50% موقع ملنا چاہیے۔ یہ ایک منصفانہ لاٹری کی طرح ہے، لیکن یہ غدار جینز اس لاٹری میں دھاندلی کرتے ہیں۔ دھاندلی مطلب کیسے کرتے ہیں؟ کیا یہ دوسرے ایلیل کو ختم کر دیتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی کچھ۔ اس کی بہترین مثال علیحدگی کو بگاڑنے والے جینز ہیں۔ یہ جینز ایسے کیمیکل بناتے ہیں جو اس سپرم یا ایگ کو ناکارہ کر دیتے ہیں جس میں ان کا مخالف الیل موجود ہو۔ اس طرح یہ یقینی بناتے ہیں کہ صرف وہی خلیے کامیاب ہوں جن میں یہ خود موجود ہوں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا اگلی نسل میں جانے کا چانس 50% سے بڑھ کر 90% یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ تو لاٹری کے دوسرے تمام ٹکٹ پھاڑ کر صرف اپنا ٹکٹ رکھنے کے مترادف ہے۔ بالکل۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی خود غرضانہ حکمت عملی ہے۔ لیکن آپ نے دوسری قسم کا بھی ذکر کیا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ ڈرامیٹک ہے۔ جی، دوسری قسم افقی پھیلاؤ والے غدار یا لیٹرل سپریڈنگ آؤٹلاز ہیں۔ یہ پہلے والے سے بھی زیادہ ڈرامیٹک ہیں۔ یہ صرف لاٹری میں دھاندلی نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنی کاپیاں بنا کر جینوم میں کسی اور جگہ بالکل ایک وائرس کی طرح پیسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے جنسی تولید کے روایتی اور سست راستے کا انتظار ہی نہیں کرتے۔ یہ جینوم کے اندر ہی اپنی آبادی بڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہ تو تباہی کا نسخہ لگتا ہے۔ اگر یہ غدار جینز اتنے کامیاب ہیں تو پھر جینوم بکھر کیوں نہیں جاتا؟ ہمارا پورا جنیاتی نظام ان غداروں کی وجہ سے تباہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیا انہیں روکنے کے لیے کوئی جنیاتی پولیس فورس موجود نہیں؟
آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اگر انہیں روکا نہ جائے تو واقعی تباہی ہو سکتی ہے، اور یہیں پر کہانی کا ہیرو یعنی ترمیم کرنے والے جینز یا ماڈیفائر جینز سامنے آتے ہیں۔ اگر کسی غدار جین کے اثرات جاندار کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہونے لگیں تو قدرتی انتخاب جینوم میں موجود دوسرے جینز کو ترجیح دے گا جو ان غداروں کے منفی اثرات کو دبا یا بے اثر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے باقی جینوم کا مدافعتی نظام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے خلیوں کے اندر ایک مسلسل جنگ جاری ہے۔ ایک طرف غدار ہیں جو نظام کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ایک پولیس فورس ہے جو انہیں قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بالکل، اس سے جینوم کے اندر ہی ایک ہتھیاروں کی دوڑ یا آرمز ریس شروع ہو جاتی ہے۔ غدار جین دھوکے دہی کا نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو باقی جینوم کے ترمیم کرنے والے جینز اس کا نیا توڑ نکالتے ہیں۔ اور یہ صرف کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے، اسی کشمکش کی وجہ سے ارتقاء میں نئی خصوصیات جنم لیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کا عمل یا بعض جینیاتی بیماریوں کا وجود بھی اسی اندرونی غداری اور اس کے خلاف دفاع کا نتیجہ ہو۔ یہ ایک مسلسل اور نازک توازن کا کھیل ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارا جسم ایک پورا من، ہم آہنگ مشین ہے، بالکل غلط ہوگا۔ یہ تو ایک تناؤ سے بھرے سیاسی اتحاد کی طرح ہے، جہاں ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، اور اتحاد صرف اس لیے قائم ہے کیونکہ فی الحال سب کا فائدہ اسی میں ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ڈاکنز اسے جینز کی پارلیمنٹ کہتے ہیں، لیکن یہ ایک پرامن پارلیمنٹ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی پارلیمنٹ ہے جہاں ہر وقت سازشیں، اتحاد اور بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جاندار کا جسم ایک مضبوط گاڑی ہے، لیکن اسے چلانے کے لیے مسلسل ان اندرونی بغاوتوں کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ اندرونی جنگ تو ان جینز کے بارے میں ہے جن کا کوئی نہ کوئی کام ہے، چاہے وہ خود غرضانہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب سوال تو ہمارے ڈی این اے کے ان بڑے حصوں کے بارے میں ہے جن کا بظاہر کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کیا وہ بھی اس خود غرضی کے کھیل کا حصہ ہیں، یا وہ صرف خاموش مسافر ہیں؟ یہ ہمیں اس کتاب کے ایک اور بہت بڑے اور متنازع تصور کی طرف لاتا ہے، جسے سیلفش ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں تک سائنسدان ہمارے ڈی این اے کے اس بڑے حصے کو ناکارہ ڈی این اے یا جنک ڈی این اے کہتے رہے، کیونکہ یہ پروٹین بنانے کی ہدایات نہیں دیتا تھا۔ تو سوال یہ تھا کہ ارتقاء نے اس فضول سامان کو ہمارے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ ناکارہ ڈی این اے کا خیال ہمیشہ سے تھوڑا عجیب لگا ہے۔ کیا یہ کہنا سستی نہیں کہ یہ صرف ایک ایسا لیبل ہے جو ہم اس ڈی این اے پر لگا دیتے ہیں جسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے؟ 50 سال پہلے ہم بہت سی چیزوں کو جنگ سمجھتے تھے جن کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں کہ ان کے اہم ریگولیٹری کام ہیں۔ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے، اور سائنسدانوں نے اس پر دہائیوں تک بحث کی ہے۔ یہ سچ ہے کہ جسے ہم جنک ڈی این اے کہتے تھے، اس کے کچھ حصوں کے کام اب دریافت ہو چکے ہیں۔ لیکن سیلفش ڈی این اے کا نظریہ یہ نہیں کہتا کہ تمام نان کوڈنگ ڈی این اے بیکار ہے۔ یہ نظریہ ایک بالکل مختلف زاویہ پیش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس ڈی این اے کا ایک بڑا حصہ اس لیے موجود ہے کیونکہ یہ اپنی نقل بنانے میں بہت ماہر ہے، چاہے اس سے جاندار کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ یعنی اس کا مقصد جاندار کی مدد کرنا نہیں، بلکہ صرف اپنی تعداد بڑھانا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسے بے ضرر طفیلیے یعنی پیراسائٹ کی طرح ہے جو دوسرے کارآمد ڈی این اے کی بنائی ہوئی بقا کی مشین یعنی ہمارے جسم میں مفت کی سواری کرتا ہے۔ اس کا واحد مقصد اپنی بقا اور اپنی نقل ہے۔ اسے آپ ایک کمپیوٹر وائرس کی طرح سمجھ سکتے ہیں جس کی صرف ایک ہدایت ہے: مجھے کاپی کرو۔ یہ کمپیوٹر یعنی خلیے کے وسائل استعمال کرتا ہے، صارف یعنی جاندار کی مدد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنی تعداد بڑھانے کے لیے۔ جب تک یہ سسٹم کو کریش نہ کرے، یہ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو کیا یہ چھلانگ لگانے والے جینز یا ٹرانسپوسونز جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اسی خود غرض ڈی این اے کی سب سے واضح مثال ہیں؟ بالکل، آپ انہیں خود غرض ڈی این اے کو حرکت میں دیکھ سکتی ہیں۔ جہاں زیادہ تر ناکارہ ڈی این اے غیر فعال ہے، وہیں ٹرانسپوسون وہ ہیں جو فعال طور پر جینوم میں اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، اپنی کاپیاں بناتے ہیں، اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا واحد مقصد اپنی نقل بنانا ہے۔ یہ اس نظریے کا سب سے مضبوط ثبوت ہے کہ ڈی این اے کا مقصد صرف جاندار بنانا نہیں، بلکہ خود اپنی بقا بھی ہے۔
لیکن اگر یہ صرف خود غرضی سے اپنی کاپیاں بنا رہے ہیں تو کیا یہ ہمیشہ بری خبر ہوتے ہیں، یا اس افراتفری سے کبھی جاندار کے لیے کچھ مفید بھی نکل سکتا ہے؟ یہی تو اس میں سب سے دلچسپ تضاد ہے۔ ان کا ارادہ خالصتاً خود غرضانہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ جینوم میں چھلانگ لگاتے ہیں تو یہ کسی دوسرے جین کے بیچ میں جا گر سکتے ہیں، اسے غیر فعال کر سکتے ہیں یا اس کے کام کرنے کے طریقے کو بدل سکتے ہیں۔ زیادہ تر وقت یہ یا تو نقصان دہ ہوتا ہے یا غیر جانبدار، لیکن کبھی کبھار، بہت ہی کبھی، یہ بے رتیب تبدیلی ایک ایسی نئی اور فائدہ مند خصوصیت پیدا کر دیتی ہے جسے قدرتی انتخاب پسند کر لیتا ہے۔ ایک طرح سے یہ خالص خود غرضی سے پیدا ہونے والی ارتقائی تخلیقی صلاحیت کا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ یہ سب کچھ یعنی غدار جینز اور خود غرض ڈی این اے ڈارون کے نظریے پر ہی مبنی ہے کہ تبدیلی بے ترتیب ہوتی ہے اور ماحول صرف انتخاب کرتا ہے۔ لیکن کتاب میں لیمارک کے خوف یا لامارکین سکیئر کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا تھا اور یہ اس پوری تصویر میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، لامارک کا نظریہ جو ڈارون سے پہلے کا ہے، یہ کہتا تھا کہ جاندار اپنی زندگی میں جو خصوصیات حاصل کرتا ہے وہ اگلی نسل میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ مشہور مثال زرافے کی ہے کہ اس نے اونچے درختوں تک پہنچنے کے لیے اپنی گردن لمبی کی اور اس کے بچوں کی گردنیں لمبی پیدا ہوئیں۔ یہ ڈارون کے نظریے سے بالکل الٹ ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ارتقا بے ترتیب نہیں بلکہ ہدایت یافتہ ہے۔ ماحول براہ راست جینز کو ہدایت دے سکتا ہے۔ تو یہ خوف کیوں تھا؟ کیا کوئی ایسا ثبوت ملا تھا جس سے لگا کہ لیمارک صحیح ہو سکتا ہے؟ جی، کتاب میں سٹیل نامی سائنسدان کے تجربات کا ذکر ہے جن سے یہ اشارہ ملا کہ چوہوں میں حاصل کی گئی کچھ مدافعتی خصوصیات وراثت میں منتقل ہو رہی تھیں۔ ڈاکنز جیسے سائنسدان کے لیے یہ ایک خوف اس لیے تھا کیونکہ اگر یہ سچ ثابت ہو جاتا تو یہ جدید ارتقائی نظریے کی بنیادوں کو ہلا دیتا۔ یہ ہدایتی نظریے یعنی لامارک اور انتخابی نظریے یعنی ڈارون کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ اگر ماحول جینز کو براہ راست بدل سکتا ہے تو پھر خود غرض جین کا پورا نظریہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو کیا یہ خوف حقیقت میں بدل گیا؟ نہیں، کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ جدید ارتقائی نظریے کے لیے ایک خوف ہی رہا، حقیقت نہیں بنا۔ بعد کی تحقیق ان نتائج کی تصدیق نہیں کر سکی اور ان کی دوسری وضاحتیں سامنے آ گئیں۔ ڈارون کا انتخابی نظریہ ہی آج تک غالب ہے، لیکن یہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سائنسی نظریات کو کس طرح چیلنج کیا جاتا ہے اور ان کی بنیادوں کو مسلسل پرکھا جاتا ہے۔ سائنس اسی طرح آگے بڑھتی ہے۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جینوم کوئی پرامن جگہ نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی میدان جنگ ہے جہاں ہر جین اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے۔ بالکل، یہاں غدار جینز ہیں جو نظام کو دھوکہ دیتے ہیں، ترمیم کرنے والے جینز ہیں جو انہیں قابو میں رکھتے ہیں، اور خود غرض ڈی این اے کے وسیع حصے ہیں جو صرف مفت کی سواری کر رہے ہیں۔ یہ اندرونی کشمکش فٹنس کے سادہ تصور کو بھی پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ فٹنس صرف جاندار کی بقا کا نام نہیں بلکہ انفرادی جینیاتی عناصر کی اندرونی چالوں اور سیاست کا بھی نام ہے۔ یعنی جسم اکائی کے طور پر کام کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا اتحاد ہے جو اندرونی تناؤ اور مسلسل مذاکرات پر قائم ہے۔ یہ سمجھنا واقعی ارتقاء کو ایک نئی روشنی میں دکھاتا ہے۔ جی، اور ارتقاء کی گہری سمجھ کے لیے اس اندرونی حرکیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی صرف باہر کی دنیا سے مطابقت پیدا کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اندرونی انتشار کو سنبھالنے کا بھی نام ہے۔ ہمارے اگلے یعنی 5ویں اور آخری حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نظریات فٹنس کی اذیت کو حل کرنے میں کیسے مدد کرتے ہیں اور کتاب کے سب سے اہم نظریے یعنی حیوانی فن پاروں یا اینیمل آرٹیفیکٹس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہمارا اپنا جینوم متضاد مفادات اور اندرونی نگرانی پر مشتمل جینز کی ایک پارلیمنٹ ہے تو پھر ایک متحد خود یا سیلف کا تصور کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ہمارا انفرادی مقصد اور پہچان کا احساس محض ایک خوش فہمی ہے جو ہمارے خلیوں کے اندر لڑی جانے والی ان گنت خود غرضانہ جنگوں پر پردہ ڈالتی ہے؟
پچھلی 4 نشستوں میں ہم نے جو بنیاد رکھی ہے، آج ہم اس پر ایک بہت اونچی عمارت کھڑی کرنے والے ہیں۔ آج ہم رچرڈ ڈاکنز کے اس نظریے کے بالکل مرکز میں، مطلب اس کے دل میں غوطہ لگا رہے ہیں، جہاں ان کے دلائل اپنی سب سے انقلابی شکل اختیار کرتے ہیں۔ بالکل، آج کی گفتگو ایک طرح سے اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ آج ہم حیاتیات کے کچھ بہت بنیادی ستونوں کو ہلانے والے ہیں۔ ہم 3 اہم مراحل سے گزریں گے۔ پہلے تو ہم ایک ایسے لفظ کو دیکھیں گے جو ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، فٹنس۔ ڈاکنز دکھاتے ہیں کہ یہ لفظ کتنا گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ پھر ہم جاندار کے جسم کی دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ جینز کا اثر ماحول میں کیسے پھیلتا ہے۔ اور آخر میں ہم ایک ایسی حیاتیاتی دنیا میں داخل ہوں گے جو کسی سائنس فکشن فلم سے کم نہیں، جہاں ایک جاندار کے جینز دوسرے جاندار کے جسم پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ واہ! یعنی آج ہم پہلے ایک کانسیپٹ کو توڑیں گے، پھر جسم کی دیوار کو، اور آخر میں 2 جانداروں کے درمیان کی دیوار کو۔ یہ واقعی ایک گہرا سفر ہونے والا ہے۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ جینز کی پہنچ کہاں تک ہے، اور یہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے فٹنس۔ جب بھی ارتقاء کی بات ہوتی ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ کا جملہ ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کا مطلب بہت سیدھا ہے، جو جاندار سب سے زیادہ مضبوط ہو، تیز ہو، وہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکنز اسے ایک لفظی چال کہتے ہیں۔ اس میں ایسی کیا چال ہے؟ اچھا، ایک بہترین سوال ہے، کیونکہ یہ بالکل اسی الجھن کی جڑ ہے جس پر ڈاکنز بات کرتے ہیں۔ فٹنس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں بہت سادہ اور بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فٹسٹ تو ہمارے ذہن میں ایک ایتھلیٹ کی تصویر آتی ہے، لیکن حیاتیات میں اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ افزائش نسل میں کون زیادہ کامیاب ہے۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ سائنسدان بھی اس لفظ کو اتنی لاپرواہی سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے کئی مطلب بن گئے جو اکثر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف ایک لفظ کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپے پورے تصور کا مسئلہ ہے۔ وہ کون سے مختلف مطلب ہیں جن کی وجہ سے یہ الجھن پیدا ہوتی ہے؟ ڈاکنز اس پر پورا ایک باب لکھتے ہیں جس کا نام ہی این ایگنی ان 5 فٹس ہے۔ وہ اس کی 5 مختلف تشریحات بیان کرتے ہیں۔ ایک تو وہی عام فہم مطلب ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یعنی زندہ رہنے کی صلاحیت۔ پھر کچھ بہت ٹیکنیکل تعریفیں ہیں جو پاپولیشن جینیٹکس کے ماہرین استعمال کرتے ہیں۔ لیکن 2 تصورات سب سے اہم ہیں، ایک ہے انکلوسیو فٹنس اور دوسرا پرسنل فٹنس۔ ایک منٹ رکیں، انکلوزیو فٹنس کا تعلق وہ خود غرض جین کے نظریے سے ہے نا؟ یعنی نہ صرف اپنی کامیابی بلکہ اپنے رشتہ داروں کی کامیابی میں بھی مدد کرنا، کیونکہ ان میں بھی ہمارے جینز موجود ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ انکلوسیو فٹنس ایک جاندار کی اپنی کامیابی اور اس کے رشتہ داروں پر پڑنے والے اثرات دونوں کو ملا کر دیکھتی ہے۔ لیکن ڈاکنز دلیل دیتے ہیں کہ یہ تصور عملی طور پر بہت پیچیدہ ہے، مطلب اسے ناپنا بہت مشکل ہے۔ وہ پرسنل فٹنس کو ترجیح دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایک فرد کی اپنی افزائش نسل میں کامیابی۔ لیکن ان سب بحثوں کا اصل نچوڑ یہ نہیں کہ کون سی تعریف بہتر ہے۔ تو پھر اصل نقطہ کیا ہے؟ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ فٹنس پر توجہ مرکوز کرنا ہمیں اصل کہانی سے بھٹکا دیتا ہے۔ یہ ہمیں جاندار یعنی آرگینزم پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جبکہ ارتقاء کا اصل کھیل جاندار کی سطح پر ہو ہی نہیں رہا۔ ڈاکنز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قدرتی انتخاب کا تعلق جانداروں کے زندہ بچنے سے نہیں، بلکہ نقل بنانے والی اکائیوں یعنی جینز کے مختلف بقا کے امکانات سے ہے۔ اصل مقابلہ جانداروں کے درمیان نہیں، بلکہ جینز اور ان کے ایلیلز کے درمیان ہے۔ فٹنس ایک کارآمد شارٹ کٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم محتاط نہ رہیں تو یہ ہمیں مرکزی کردار یعنی جین سے دور لے جاتا ہے۔ سمجھ گئیں۔ تو فٹنس ایک طرح کا پردہ ہے جو اصل حقیقت یعنی جینز کی جنگ کو چھپا لیتا ہے۔ یہ ہمیں فرد پر مرکوز رکھتا ہے، جبکہ اصل کہانی جین کی ہے۔ اچھا، اگر جین ہی ارتقاء کی بنیادی اکائی ہے اور اس کی کامیابی ہی سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جین کے اثرات کو فرد کے جسم تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ایسا ہے؟ یہیں سے بات اس عجیب و غریب خیال کی طرف جاتی ہے کہ جین اپنے جسم سے باہر بھی کچھ کر سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہی اس پوری کتاب کا اگلا اور سب سے اہم قدم ہے۔
اگر ہم یہ مان لیں کہ قدرتی انتخاب جین کی سطح پر کام کرتا ہے تو پھر یہ سوال اٹھانا لازمی ہے کہ جین کے اثرات کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ کیا وہ جاندار کی جلد پر ختم ہو جاتی ہے؟ ڈاکنز کہتے ہیں نہیں، جین کے فینوٹوپک اثرات، مطلب اس کے قابل مشاہدہ اثرات، جسم سے باہر کھلی دنیا میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ٹھہریے، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہی پڑھتے آئے ہیں کہ جینز آنکھوں کا رنگ، قد یا بیماریوں کا تعین کرتے ہیں۔ یہ سب جسم کے اندر کی باتیں ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بیور کا بنایا ہوا ڈیم جو مٹی اور لکڑی سے بنا ہے وہ بھی اس کی جینز کا اظہار ہے۔ کیا یہ ایک خوبصورت استعارہ نہیں، بجائے اس کے کہ یہ کوئی سائنسی حقیقت ہو؟ یہ شکوک بالکل جائز ہیں، اور ڈاکنز اسی کا جواب دیتے ہیں۔ یہ استعارہ نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں فینوٹائپ کی تعریف کو تھوڑا وسیع کرنا ہوگا۔ فینوٹائپ جین کا کوئی بھی قابل مشاہدہ اثر ہے۔ فرض کریں ایک جین ہے جو بیور کے دانتوں کو تھوڑا زیادہ مضبوط بناتا ہے، جس سے وہ لکڑی بہتر کاٹ سکتا ہے۔ یہ ایک روایتی فینوٹائپ ہے۔ اب فرض کریں ایک دوسرا جین ہے جو بیور کے دماغ پر اثر ڈال کر اس کے ڈیم بنانے کے رویے کو بہتر بناتا ہے۔ وہ بہتر جگہ کا انتخاب کرتا ہے یا ڈیم کی دیوار زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، رویے پر اثر انداز ہونے والے جینز کا تصور تو سمجھ میں آتا ہے۔ بالکل۔ اب اگر ایک بہتر ڈیم بنانے کا جین اس بیور کو زندہ رہنے اور افزائش نسل میں زیادہ مدد دیتا ہے، کیونکہ بہتر ڈیم سے ایک بڑی جھیل بنتی ہے جس میں زیادہ خوراک ہوتی ہے اور شکاریوں سے حفاظت ملتی ہے، تو قدرتی انتخاب اس جین کو اگلی نسلوں میں پھیلائے گا۔ اس نظر سے دیکھیں تو ڈیم خود اس جین کی کامیابی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ وہ ڈیم اس بیور کے جینز کا اتنا ہی فینوٹائپک اظہار ہے جتنا کہ اس کے دانت۔ وہ ڈیم ایک آرٹیفیکٹ ہے جو جینیاتی کوڈ کا نتیجہ ہے۔ ارے واہ! یعنی وہ رویہ جو ڈیم بنانے کا باعث بنا وہ جینیاتی ہے، اور چونکہ قدرتی انتخاب اس رویے کے نتیجے یعنی ڈیم پر کام کر رہا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیم خود ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کا حصہ ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ کتاب میں اس کی کوئی اور مثال ہے؟ ایک شاندار مثال کیڈس فلائی کے لاروا کی ہے۔ یہ کیڑا پانی کے اندر رہتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھوٹے پتھروں یا ریت کے ذروں سے ایک خول بناتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مختلف اقسام کی کیڈس فلائز مختلف قسم کے خول بناتی ہیں۔ کچھ صرف ریت استعمال کرتی ہیں، کچھ صرف پتھر، اور یہ فرق جینیٹک ہے۔ اچھا، یعنی یہ ان کے کوڈ میں لکھا ہے۔ بالکل۔ اگر ایک لاروا کے جینز اسے ایسے پتھر چننے پر مجبور کرتے ہیں جو اسے مچھلیوں سے بہتر طور پر چھپاتے ہیں، تو وہ جینز کامیاب ہوں گے۔ اس لاروا کا بنایا ہوا گھر جو اس کے جسم کا حصہ نہیں، اس کے جینز کا براہ راست ایکسٹینشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جینز کی پہنچ صرف گوشت اور ہڈیوں تک نہیں، بلکہ یہ دنیا میں ٹھوس چیزوں کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ یہ تو ماحول کی جینیاتی انجینئرنگ ہے۔ ایک بیور کا ڈیم صرف ایک گھر نہیں، وہ پورے ایکو سسٹم کو بدل دیتا ہے، ایک جھیل بنا دیتا ہے۔ یہ ایک اکیلے جین کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، جینیاتی انجینئرنگ۔ یہ سوچ حیاتیات کے اس روایتی تصور کو چیلنج کرتی ہے کہ ایک جاندار ایک الگ تھلگ خود مختار اکائی ہے۔ ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کی نظر سے دیکھیں تو ایک جاندار کا اثر اس کی جلد پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ جہاں تک اس کے جینز کا اثر پہنچتا ہے وہاں تک پھیلا ہوتا ہے۔ مکڑی کا جالا، پرندے کا گھونسلہ، ہمارا بنایا ہوا شہر، یہ سب ایک وسیع تر معنوں میں ہمارے جینز کے ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ ہیں۔ یہ نظریہ، میرا مطلب ہے جب آپ اس کے بارے میں سوچتی ہیں تو یہ پہلے ہی ذہن کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ جینز ماحول کو بدل کر ڈیم اور گھر بنا سکتے ہیں، لیکن خاکہ کہتا ہے کہ ہم اس سے بھی ایک قدم آگے جانے والے ہیں، یعنی ایک جاندار کی حدود کو توڑ کر دوسرے جاندار کے جسم میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ تو کسی ہارر فلم کا پلاٹ لگتا ہے۔ یہ واقعی ایسا ہی لگتا ہے، اور یہ ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کی سب سے طاقتور اور سب سے غیر معمولی دلیل ہے۔ اب ہم پیراسائٹس یعنی طفیلیوں کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ایک پیراسائٹ کے جینز صرف پیراسائٹ کا جسم نہیں بناتے، بلکہ وہ میزبان یعنی ہوسٹ کے جسم اور رویے میں بھی اپنا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے، کیونکہ یہ دو مختلف جانداروں کے درمیان کی حیاتیاتی دیوار کو مکمل طور پر گرا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کے لیے ایک ٹھوس مثال کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ تصور ناقابل یقین لگتا ہے۔ کتاب میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے۔ ایک طفیلی فلوک ہے جو گھونگھو یعنی سنیلز کو متاثر کرتا ہے۔
جب یہ فلو گھونگے کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو ایک بہت ہی عجیب چیز ہوتی ہے۔ گھونگا اپنا خول معمول سے بہت زیادہ موٹا اور مضبوط بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک منٹ، زیادہ موٹا؟ یہ تو اس کے لیے اچھا ہونا چاہیے نا؟ پہلی نظر میں تو یہی لگتا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مضبوط خول تو فائدے مند ہونا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ موٹا خول بنانے میں گھونگھے کی اتنی توانائی خرچ ہو جاتی ہے کہ اس کی اپنی افزائش نسل کی صلاحیت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، وہ بانجھ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ موٹا خول اس کے اندر موجود فلوک کو شکاری مچھلیوں سے بچاتا ہے، یعنی گھونگھے کا جسم اپنے جینز کی بقا کے خلاف کام کر رہا ہے تاکہ ایک حملہ آور کی حفاظت کر سکے۔ وہ موٹا خول دراصل پیراسائٹ کے جین کا فینوٹائپ ہے جو میزبان کے جسم کے ذریعے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ تو حیاتیاتی غداری ہے۔ گھونگے کا جسم اغوا ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اب صرف اپنے جینز کے لیے ایک وہیکل نہیں رہا، بلکہ وہ پیراسائٹ کے جینز کے لیے بھی ایک وہیکل بن چکا ہے، اور پیراسائٹ کے جینز ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ ہمیں میزبان کے بدلے ہوئے رویے کو میزبان کی بقا کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اسے پیراسائٹ کے جینز کو محفوظ رکھنے کی ایک کوشش کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہاں ایک جاندار میں موجود جین کا فینوٹائپک اثر دوسرے جاندار کے جسم میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن مثالیں موجود ہیں۔ ایک کیڑا ہے جو چونٹیوں کو متاثر کرتا ہے اور ان کے دماغ پر قابو پا کر انہیں گھاس کے تنے پر چڑھنے اور وہیں جم جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی چرنے والا جانور اسے کھا لے اور کیڑا اس جانور کے جسم میں اپنی زندگی کا اگلا مرحلہ شروع کر سکے۔ وہ چونٹی ایک طرح سے ایک زومبی بن چکی ہے۔ یہ تو واقعی حیاتیات کی بنیادی تعریفوں کو چیلنج کرتا ہے کہ ایک جاندار کیا ہے اور اس کی حدود کہاں ہے۔ جب ایک پیراسائٹ اپنے میزبان سے ایسا کام کروا رہا ہے جو میزبان کے لیے خودکشی کے مترادف ہے، تو وہ رویہ کس کا ہے، میزبان کا یا پیراسائٹ کا؟ ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کا جواب واضح ہے۔ وہ رویہ پیراسائٹ کے جینز کا ایکسٹینشن ہے۔ میزبان کا جسم صرف ایک مشین بن چکا ہے جسے پیراسائٹ کے جینز چلا رہے ہیں۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان حدود پر سوال اٹھائیں جو ہم نے جانداروں کے درمیان قائم کر رکھی ہیں۔ آئیے آج کی اس گہری اور سچ کہوں تو قدرے پریشان کن گفتگو کا خلاصہ کریں۔ ہم نے سفر کا آغاز فٹنس کے تصور سے کیا اور دیکھا کہ یہ سادہ سا نظر آنے والا لفظ کتنا پیچیدہ ہے، اور یہ ہمیں اصل ارتقائی اکائی یعنی جین سے کیسے دور لے جا سکتا ہے۔ جی، پھر ہم نے اس دائرے کو توڑا اور دیکھا کہ جینز کے اثرات جسم کی حدود سے باہر نکل کر ماحول میں ٹھوس شکل اختیار کر سکتے ہیں، جیسے بیور کا ڈیم یا پرندے کا گھونسلہ۔ یہ جینز کا دنیا پر براہ راست اثر ہے۔ اور آخر میں ہم نے سب سے حیران کن سرحد کو عبور کیا، ایک جاندار سے دوسرے جاندار تک۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک مخلوق کے جینز دوسری مخلوق کے جسم اور رویے کو مکمل طور پر اغوا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ایک پیراسائٹ اپنے میزبان کے ساتھ کرتا ہے۔ جین کی پہنچ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ لمبی اور طاقتور ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تین ابواب کے ذریعے ڈاکنز نے ارتقاء کے مرکز سے انفرادی جاندار کے تصور کو کس طرح منظم طریقے سے ہٹا دیا ہے۔ چاہے وہ فٹنس کی اصطلاح پر تنقید ہو، جانوروں کی صناعی ہو یا پھر پیراسائٹ کا کنٹرول، مرکزی خیال ایک ہی ہے۔ اصل کہانی نقل بنانے والی اکائی یعنی جین اور اس کی لمبی پہنچ کی ہے۔ اس کا اظہار دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی اور جاندار کے جسم میں ہی کیوں نہ ہو۔ گرد کی دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ ایک مکڑی کا جالا صرف ایک جال نہیں ہے، یہ اس کے جینز کا پھیلاؤ ہے۔ ایک پرندے کا گانا صرف ایک آواز نہیں، یہ بھی ایک فینوٹیپک اظہار ہے جو ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ اس نظریے سے ہر چیز کو دیکھنے کا ہمارا انداز بدل جاتا ہے۔ اور یہی سوچ ہمیں اگلے اور آخری مرحلے کے لیے تیار کرتی ہے۔ ہماری اس سلسلے کی آخری گفتگو میں ہم اس نظریے کو اس کی منطقی انتہا تک لے جائیں گے۔ ہم فاصلے پر عمل یعنی ایکشن ایٹ اے ڈسٹنس پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ڈاکنز ہر چیز کو اس کی بنیادی اکائیوں میں توڑنے کے بعد ہمیں ایک نئے اور زیادہ گہرے انداز میں جاندار کی دوبارہ دریافت یعنی ری ڈسکوری آف دی آرگنزم کی طرف واپس لاتے ہیں۔ آج کے لیے ایک آخری خیال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں۔
اگر ایک پیراسائٹ کے جینز ایک میزبان کو اس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہمارے اپنے جسم کے اندر موجود پیچیدہ ایکو سسٹم جیسے ہماری آنتوں میں موجود اربوں خربوں مائکروبز کے بارے میں یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ وہ کیمیکلز بناتے ہیں جو ہمارے موڈ، ہماری بھوک اور ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کوئی خاص چیز کھانے کی شدید خواہش محسوس ہوتی ہے یا اچانک موڈ بدل جاتا ہے تو وہ رویہ دراصل کس کا ہے؟ کیا وہ صرف آپ کے جینز کا نتیجہ ہے یا آپ کے اندر رہنے والے ان لاکھوں چھوٹے جانداروں کے جینز کا ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ بھی ہے؟ اس پر سوچئے گا۔ آج ہم کتاب کے نچوڑ پر بات کریں گے اور ان دو انقلابی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ڈاکنز نے پیش کیے۔ اور ہمارا آج کا مشن کتاب کے یہی دو سب سے بڑے تصورات ہیں۔ پہلا ہے فاصلے پر عمل، یعنی جینز کی پہنچ کتنی دور تک ہے، اور دوسرا جاندار کی نئی دریافت، یعنی اگر ارتقاء کی بنیاد جین ہے تو پھر ہم ایک اکائی کے طور پر موجود ہی کیوں ہیں؟ جی، اور ہم دیکھیں گے کہ ڈاکنز نے ان خیالات کے ذریعے ارتقائی حیاتیات کی روایتی سوچ کو کیسے چیلنج کیا اور زندگی کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا زاویہ پیش کیا۔ تو پھر آئیے اسی حیران کن خیال سے شروع کرتے ہیں، جینز کا فاصلے پر عمل۔ یہ خیال کہ ایک جین کا اثر اس جسم سے میلوں دور تک بھی پہنچ سکتا ہے، یہ سننے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے۔ دیکھیں، روایتی حیاتیات میں فینوٹائپ کا مطلب تھا جینز کا ظاہری اظہار، جیسے ہماری آنکھوں کا رنگ یا کسی پودے کے پتوں کی شکل۔ بالکل، یہ سب کچھ جاندار کے اپنے جسم کے اندر ہوتا تھا۔ لیکن ڈاکنز نے آ کے کہا، ایک منٹ رکیں، اگر کوئی جین کسی جاندار میں ایسا رویہ پیدا کرے جس سے وہ اپنے ماحول میں کوئی تبدیلی لائے تو کیا وہ تبدیلی اس جین کا فینوٹائپ نہیں ہے؟ ہاں، تو آپ مثال دے رہی ہیں کسی جانور کے بنائے ہوئے گھر کی؟ ہمارے ذرائع میں کیڈس فلائی لاروا کی بہت اچھی مثال ہے۔ جی، وہی مثال لیتے ہیں۔ وہ لاروا اپنے ارد گرد موجود پتھروں اور چھوٹی ٹہنیوں کا استعمال کر کے اپنے لیے ایک خول بناتا ہے۔ ایک حفاظتی کیسنگ ہے نا؟ جی ہاں، ایک حفاظتی کیسنگ۔ اب ڈاکنز کا سوال یہ ہے کہ یہ خول کیا ہے؟ یہ لاروا کے جسم کا حصہ تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ماحول سے لی گئی چیزوں سے بنا ہے۔ لیکن اس کو بنانے کی جو ہدایت ہے وہ لاروا کے جینز میں لکھی ہے۔ اب فرض کریں کہ ایک لاروا کے جینز اسے تھوڑا بہتر، زیادہ مضبوط خول بنانے کی صلاحیت دیتے ہیں، جبکہ دوسرے کے جینز کمزور خول بنواتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس کا خول مضبوط ہوگا وہ شکاری سے بچ جائے گا۔ بالکل، اور وہ زندہ رہ کر اپنے بہتر خول والے جینز اگلی نسل تک پہنچائے گا۔ تو قدرتی انتخاب کس چیز پر عمل کر رہا ہے؟ لاروا پر بھی اور اس کے بنائے ہوئے خول پر بھی۔ یہی ڈاکنز کا نکتہ ہے۔ قدرتی انتخاب بالواسطہ طور پر اس خول کی بناوٹ پر بھی عمل کر رہا ہے جو جسم سے بالکل باہر ہے۔ وہ خول اس کے جینز کا توسیع فینوٹائپ ہے۔ یعنی قدرتی انتخاب جاندار کی جسمانی حدود کو پار کر کے اس کی بنائی ہوئی چیزوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ تو سوچ میں ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اس منطق کے حساب سے تو پھر بیور کا بنایا ہوا ڈیم وہ بھی اس کے جینز کا ہی ایک اظہار ہوا؟ بہترین مثال۔ بیور کا ڈیم صرف لکڑی اور مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، وہ بیور کی جینز کی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ وہ جینز جو بیور کو پانی کے بہاؤ کی آواز سے ڈیم بنانے پر اکساتے ہیں، جو اسے صحیح قسم کی لکڑیاں کاٹنے کی ہدایت دیتے ہیں، وہ صرف بیور کے دانتوں یا پنجوں کی شکل پر اثر انداز نہیں ہو رہے، وہ پورے ماحولیاتی نظام کو بدل رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ ڈیم ایک جھیل بناتا ہے، پانی کا بہاؤ روکتا ہے جس سے درجنوں، شاید سینکڑوں دوسری مخلوقات کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک جین کے اثرات ہیں جو بیور کے جسم سے نکل کر پورے ماحول پر پھیل گئے ہیں۔ یہ تو ایک الگ ہی سطح کی بات ہے۔ لیکن یہ تو ہو گئی بے جان چیزوں کی بات۔ کیا یہ اثر جانداروں پر بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب ایک جاندار کے جینز کسی دوسرے جاندار کے جسم پر اثر انداز ہوں؟ اب آپ اس تصور کے سب سے دلچسپ اور شاید تھوڑے خوفناک حصے پر آئی ہیں۔ ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ واقعی؟ اور اس کی سب سے طاقتور مثال میزبان اور طفیلی یعنی ہوسٹ پیراسائٹ کے تعلقات میں ملتی ہے۔ اچھا۔ ذرائع میں ایک خاص قسم کے طفیلی کیڑے لینسیٹ فلوک کا ذکر ہے۔ یہ اپنا لائف سائیکل مکمل کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ اسے کوئی چرنے والا جانور جیسے کوئی گائے یا بھیڑ کھا لے۔
لیکن گائے یا بھیڑ تو گھاس کھاتی ہے، وہ کیڑے مکوڑے کیوں کھائیں گی؟ اور خاص کر چیونٹی کو؟ وہ نہیں کھائیں گی جب تک کہ چونٹی خود کو اس کے سامنے پیش نہ کرے، اور یہی طفیلی کے جینز اپنا کمال دکھاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چونٹی کے دماغ پر، اس کے اعصابی نظام پر قابض ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے اس طرح سے بدل دیتے ہیں کہ شام کے وقت جب ٹھنڈک ہوتی ہے اور باقی تمام چونٹیاں اپنے بل میں واپس جاتی ہیں، جی، یہ متاثرہ چونٹی ان کے ساتھ نہیں جاتی، بلکہ یہ گھاس کے ایک تنکے پر اوپر چڑھ جاتی ہے اور اس کے سرے پر اپنے جبڑوں سے مضبوطی سے چمٹ جاتی ہے۔ 1 منٹ، کیا؟ وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ یہ تو خودکشی کے برابر ہے۔ ایک طرح سے ہاں، وہ وہاں پوری رات جمی رہتی ہے، بالکل بے حس و حرکت، تاکہ صبح جب کوئی گائے یا بھیڑ گھاس چرنے آئے تو گھاس کے ساتھ اسے بھی کھا لے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، یعنی چیونٹی کا رویہ اب اس کے اپنے جینز کے کنٹرول میں نہیں رہا۔ بالکل نہیں، یہ اس طفیلی کے جینز کا توسیع فینوٹائپ ہے۔ طفیلی کے جینز جو چونٹی کے جسم کے اندر ہیں، وہ اپنی بقا کے لیے ایک دوسرے جاندار کے جسم اور رویے کو ریموٹ کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ تو سیدھا سیدھا ہائی جیکنگ ہے۔ مطلب ہم جب اس چیونٹی کو دیکھ رہے ہیں تو ہم دراصل ایک چیونٹی کو نہیں بلکہ اس کے اندر موجود طفیلی کے جینز کے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ وہ چونٹی اب ایک کٹپتلی بن چکی ہے جس کی ڈوریاں طفیلی کے جینز کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ تو کسی سائنس فکشن یا زومبی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ اور یہ صرف طفیلیوں تک محدود نہیں، ذرائع میں بروس ایفیکٹ کا بھی ذکر ہے جو چوہوں میں پایا جاتا ہے۔ بروس ایفیکٹ؟ وہ کیا ہے؟ اگر ایک حاملہ مادہ چوہے کے پاس ایک اجنبی نر چوہے کو لایا جائے تو صرف اس کی بو سے، یعنی اس کے کیمیائی سگنل سے، مادہ کا حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ صرف بو سے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ فیرومونز کے ذریعے ہوتا ہے۔ نر چوہے کے جینز ایک خاص قسم کا فیرومون پیدا کرتے ہیں۔ یہ کیمیکل ہوا کے ذریعے مادہ تک پہنچتا ہے اور اس کے ہارمونل سسٹم میں ایسی مداخلت کرتا ہے کہ اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ اور اس سے نر کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے نر کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مادہ دوبارہ تولید کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اب وہ نر اپنے جینز آگے بڑھا سکتا ہے۔ یہاں نر کے جینز کا فینوٹائپک اثر اس کے جسم سے باہر نکل کر مادہ کے جسم کے اندر ایک حیاتیاتی عمل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ تو واقعی فاصلے پر عمل کی ایک شاندار مثال ہے۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ سب سمجھنا بہت دلچسپ ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال آ رہا ہے۔ پوچھیں۔ اگر جینز اتنے خود غرض ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ وہ دوسرے جانداروں کے جسموں کو بھی ہائی جیک کر لیتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ہی جسم میں ایک ٹیم کی طرح مل کر کیوں کام کرتے ہیں؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ اربوں خلیوں پر مشتمل ایک جاندار جس میں ہزاروں جینز ہیں، وہ سب اتنی ہم آہنگی سے کیسے کام کرتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ اس کتاب کا دوسرا بڑا سوال ہے، اور شاید سب سے اہم۔ ڈاکنز نے پہلے جاندار کو اس کے بنیادی اجزاء یعنی جینز میں توڑا، جی، لیکن پھر وہ اسے دوبارہ جوڑ کر اس کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جاندار کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، بلکہ ارتقاء کی ایک شاندار ایجاد ہے۔ ایجاد؟ کس مقصد کے لیے؟ اس ہم آہنگی اور تعاون کو یقینی بنانے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جسم کے اندر موجود تمام جینز کی قسمت ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے۔ وہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ ایک ہی کشتی کے سوار؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جسم مر گیا تو اس کے اندر موجود تمام جینز بھی مر جائیں گے۔ اگر وہ جسم کامیابی سے اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے تو وہ سب مل کر اگلی نسل تک پہنچتے ہیں۔ اچھا، ان سب کا باہر نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، سپرم اور بیضے کے ذریعے۔ اسی لیے ان سب کے مشترکہ مفاد میں ہے کہ وہ اس گاڑی کو بہترین طریقے سے چلائیں، اس کی حفاظت کریں اور اسے تولید کے قابل بنائیں۔ یہ ایک قسم کا جینیاتی معاہدہ ہے۔ لیکن کیا اس معاہدے کو توڑا نہیں جا سکتا؟ کیا کوئی دھوکے باز جین پیدا نہیں ہو سکتا جو باقیوں کی محنت کا فائدہ اٹھا کر صرف اپنی تعداد بڑھانے کی کوشش کرے؟ ہو سکتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ کینسر اس کی ایک مثال ہے، جہاں کچھ خلیے باقی جسم کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ارتقاء نے اس دھوکہ دہی کو بڑے پیمانے پر روکنے کے لیے ایک بہت ذہین طریقہ ایجاد کیا ہے، اور وہ ہے لائف سائیکل، یعنی زندگی کا چکر۔ لائف سائیکل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر پیچیدہ جاندار، چاہے وہ انسان ہو یا درخت، اپنی زندگی کا آغاز ایک واحد خلیے سے کرتا ہے، جیسے ایک فرٹیلائزڈ انڈا جسے زائگوٹ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بنیادی حیاتیات ہے۔ جی،
لیکن اس کا ارتقائی مطلب بہت گہرا ہے۔ یہ زندگی کا باٹل نیک ہے۔ ہر نسل کو اس ایک خلیے کی تنگ راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس ایک خلیے سے شروع ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے دو بہت بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، یہ یقینی بناتا ہے کہ جب وہ ایک خلیہ تقسیم ہو کر اربوں خلیے بناتا ہے تو جسم کے تمام خلیوں میں جینیاتی مواد ایک جیسا ہو۔ اس سے تعاون کی ایک مضبوط بنیاد بنتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہر نسل کو ایک نئی شروعات کا موقع دیتا ہے۔ ہر نسل کو تعمیر کے عمل سے، یعنی ایمبریو سے لے کر مکمل جاندار بننے تک دوبارہ گزرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ایک فریش سٹارٹ۔ جی، اس سے ارتقاء کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایسے جینز کو ختم کر دے جو اس تعمیراتی عمل میں خلل ڈالتے ہیں یا تعاون نہیں کرتے۔ یہ ہر نسل میں ٹیم ورک کو دوبارہ ترتیب دینے یا ری سیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جو جینز ایک اچھی، مربوط گاڑی بنانے میں مدد نہیں دیتے، وہ اس ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اچھا، تو جاندار کا وجود خود غرض جینز کے درمیان تعاون کا ایک ارتقائی حل ہے۔ یہ جینز کا ایک اتحاد ہے جو ایک مشترکہ راستے سے اگلی نسل تک پہنچنے کے لیے بنا ہے۔ بالکل، اسی لیے ایک جسم کے اندر کا تعاون مختلف جانداروں کے گروہوں جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے کے درمیان پائے جانے والے تعاون سے کہیں زیادہ مضبوط اور مربوط ہوتا ہے۔ ایک جسم ایک مجرد مربوط مشین کے طور پر کام کرتا ہے کیونکہ اس کے تمام پرزوں یعنی جینز کا مستقبل ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ تو ان تمام باتوں کو اگر ہم جوڑ کر دیکھیں تو کتاب کا مرکزی پیغام کیا بنتا ہے؟ وہ ایک بڑا خیال کیا ہے جو ڈاکنز ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ مرکزی پیغام وہ یہ ہے کہ ارتقاء کے کھیل کا اصل کھلاڑی جاندار نہیں بلکہ خود غرض جین یعنی ریپلیکیٹر ہے۔ ریپلیکیٹر یعنی وہ چیز جو اپنی کاپیاں بناتی ہے۔ جی، قدرتی انتخاب اس چیز کو ترجیح دیتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی کاپیاں بنانے میں سب سے زیادہ کامیاب ہو، اور وہ چیز جین ہے۔ جاندار، چاہے وہ چیونٹی ہو، انسان ہو یا درخت، وہ صرف ان جینز کی بقا اور پھیلاؤ کے لیے بنائی گئی عارضی گاڑیاں ہیں۔ اور ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ کا جو تصور ہے وہ اس نظریے کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ان جینز کا اثر ان گاڑیوں یعنی جسموں کی حدود سے بھی باہر ہے۔ جی ہاں، یہ اس نظریے کی منطقی انتہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جینز کی پہنچ لامحدود ہے۔ ان کے فینوٹائپک اثرات ماحول میں، دوسری مخلوقات کے رویوں میں اور پورے ایکو سسٹم میں نظر آ سکتے ہیں۔ مکڑی کا جالا، اس کے جینز کا فینوٹائپ ہے۔ بیور کا ڈیم، اس کے جینز کا فینوٹائپ ہے۔ اور وہ چیونٹی جس کا دماغ ہائی جیک ہو چکا ہے، اس کا رویہ بھی ایک طفیلی کے جینز کا فینوٹائپ ہے۔ بالکل، جینز صرف اپنے جسموں میں قید نہیں ہیں، وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ آخر میں اگر ہم ارتقائی حیاتیات کی بڑی تاریخ میں دیکھیں تو رچرڈ ڈاکنز کا مقام کیا ہے؟ ان کے کام نے سائنس پر کیا دیر پا اثر چھوڑا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکنز کی دو بڑی خوبیاں ہیں۔ پہلی، وہ ایک بہترین سائنسدان ہیں جنہوں نے ارتقاء کے نظریے کو ایک نئی منطقی بنیاد فراہم کی۔ کس طرح سے؟ انہوں نے بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ ان سے پہلے ماہرین اکثر یہ پوچھتے تھے کہ یہ خصوصیت جاندار یا اس کی نسل کے لیے کیسے فائدہ مند ہے۔ ڈاکنز نے ہمیں یہ پوچھنا سکھایا کہ ایک منٹ، یہ خصوصیت اس کو بنانے والے جین کے لیے کیسے فائدہ مند ہے؟ جین کے نقطہ نظر سے سوچنا۔ جی، جین کے نقطہ نظر سے۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے، لیکن اس سے حیاتیات کے بہت سے معمے حل ہو گئے، خاص طور پر جانوروں کے سماجی رویوں جیسے قربانی یا تعاون کو سمجھنے میں۔ اور ان کی دوسری خوبی؟ دوسری خوبی ان کا ایک لاجواب کمیونیکیٹر ہونا ہے۔ انہوں نے پیچیدہ سائنسی نظریات کو ایسی واضح، دلچسپ اور بعض اوقات اشتعال انگیز زبان میں پیش کیا کہ وہ صرف سائنسدانوں تک محدود نہیں رہے بلکہ عام لوگوں تک پہنچ گئے۔ دی سیلفش جین اور دی ایکسٹینڈڈ فینوٹائپ جیسی کتابوں نے واقعی لاکھوں لوگوں کی سوچ کو بدلا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے ہمیں ایک نیا چشمہ دیا جس سے زندگی کی پیچیدگیاں ایک نئے اور حیران کن انداز میں نظر آنے لگی۔ ان کا کام یاد دلاتا ہے کہ سائنس صرف حقائق کا مجموعہ نہیں بلکہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ بھی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تو سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر جینز کا اثر
واقعی ہمارے جسموں سے باہر تک پھیلا ہوا ہے اور یہ دوسرے جانداروں اور ماحول کو متاثر کر سکتا ہے، تو پھر ایک فرد یعنی انڈیویجول کی تعریف کیا ہے؟ ایک جاندار کی حدود کہاں ختم ہوتی ہیں اور اس کے توسیع فینوٹائپ کی کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ گہرا سوال ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے بارے میں سوچنا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم زندگی کو بالکل نئے زاویے سے دیکھیں۔ یہ ایک اے آئی سے تیار کردہ تجزیہ ہے جو تعلیمی مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس شاہکار کی مکمل اور گہری تفہیم کے لیے ہم اس سلسلے کے تمام حصوں کو دوبارہ سننے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔